بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وقضى بالصخور الميادان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام: احذر من الناس الثلاثة: الخائن والظلوم والنمام، لأن من خان لك خانك، ومن ظلم لك سيظلمك، ومن نم إليك سينم إليك. صلوات محمد وآل محمد. کلمۃ اطہار آپ سب کے اس پرسے کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور انشاءاللہ جیسے ہم سب اس بارگاہ میں آئے ہیں، خداوند عالم پروردگار اسی طرح توفیق دے کہ انشاءاللہ بار بار ان معصومین کی بارگاہوں میں ہمیں آنا نصیب ہو. خدا کا شکر ہے، اس معبود کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دیا کہ اس بارگاہ معصوم میں ہم اور آپ حاضر ہو سکیں. یہ بہت بڑے افتخار کی وجہ ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. کتنے ہیں دنیا میں ہر کسی کی خواہش ہے کہ یہ ایام، یہ مہینے، یہ دن ان بارگاہ معصومین میں نصیب ہو جائے. آپ سب جب اپنے وطن سے نکل رہے ہوں گے تو بہت سے لوگ خدا حافظی کے لیے آئے ہوں گے، کافی لوگ آپ کو خدا حافظی کرنے کے لیے آئے ہوں گے. ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ آپ تو مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کو تو مولا نے بلایا ہے، میں نہیں جا رہا، لیکن جب اس بارگاہ میں جانا تو مجھے ضرور یاد کر لینا. یہ امانت ہے کہ وہاں سے جو نکلے تھے کہ ہر کسی کو ان مقامات پر پہنچنے کے بعد انہیں یاد کرنا کہ معصومین کے لیے نصائح اور پند ہیں، ان کے معصومین کی طرف سے نصیحتیں ہیں کہ انشاءاللہ موضوع بھی نصیحت کے اوپر ایک چند جملے انشاءاللہ. کہ معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ جب اچھی جگہوں پر جاؤ تو اپنے دوستوں کو اور اپنے اعزاء و اقارب کو وہاں یاد کرو، خاص طور سے ایسے مقامات، ایسی جگہیں کہ جہاں ہم اور آپ آئے ہیں، کن جگہوں پہ لازم ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے اعزاء و اقارب کو ضرور یہاں پر یاد کیا جائے. کہاوت بھی ہے کہ جیسا کرے گا انسان وہی سامنے آئے گا. اگر آج ہم نے یاد کیا دوسروں کو تو کل ہم بھی یاد کیے جائیں گے ان جگہوں پہ. اگر آج ہم نے دوسروں کے ان جگہوں پہ ان کو دعاؤں میں یاد کیا، کل ہم بھی دعاؤں میں یاد کیے جائیں گے. یہ وہ کریم دربار ہیں معصومین کے کہ جن کے ہاں جتنا جو مانگیں گے یہ اس سے زیادہ عنایت کریں گے. ہمارے مانگنے اور لینے میں کمی ہوگی لیکن ان کے دینے میں کمی نہیں ہوگی. جو چاہیں گے اس سے بڑھ کے یہ ہمیں عنایت کریں گے. بارگاہ معصوم میں آداب میں سے بھی جو معصومین نے نصیحتیں بیان کی ہیں، جو زیارتوں پہ جو ہم لوگ آتے ہیں، ان نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں ہیں جو واقعا ہم لوگ کو اپنے عمل میں ان چیزوں کو لے کے آنا ہے. پہلی چیز جو معصوم خود فرماتے ہیں کہ جب تم زیارتوں پہ جاؤ یا معصومین کی بارگاہوں میں جاؤ تو اس جگہ پر دوسروں کو یاد کیا جائے. بلکہ یہاں تک کی روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت کے لیے نکلا ہے، زیارت معصوم کے لیے نکلا ہوا ہے، زیارت حسین کے قریب کے لیے نکلا ہوا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب زیارت کے لیے جاؤ، اگر تمہاری بساط نہیں ہے، اگر تم میں طاقت اور قوت نہیں ہے تو قرضہ لے کر زیارت کے لیے جاؤ. قرضہ لے کر
زیارت کے لیے جاؤ. یہ معصومین کسی کا احسان اپنی گردن پہ نہیں رکھتے ہوتے. یہاں سے پلٹیں گے نہیں کہ جتنا لے کے آئے تھے اس کے چند برابر ہی آپ کو دے دیں گے. صلوات بھیجو محمد معصوم سے سوال کیا گیا. پھر معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے, سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے, پھر بھی قرضہ لو ولو نادرن, ولو تھوڑا سا ہی صحیح. تو راوی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, مولا جب میرے پاس موجود ہے تو میں کیوں قرضہ لینے لگا؟ جب میرے پاس ہے تو میں کیوں قرضہ لینے لگا؟ معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ نے دیا ہے, تمہارے پاس اگر ہے, اس کے باوجود بھی قرضہ لو دوسروں سے ولو نادرن, تھوڑا سا ہی صحیح. مثلا 100 روپیہ, 50 روپیہ, 10 روپیہ یہ قرضہ لے لیا گیا اور لے کر وہاں سے آپ زیارت پر آ گئے. تو سوال کیا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میرے پاس ہے تو میں کیوں قرضہ لوں؟ میں کیوں قرضہ لوں جب میرے پاس موجود ہے؟ یعنی ایک سوچنے والے بات ہے کہ جب ہے میرے پاس تو میں کیوں قرضہ لوں؟ معصوم فرما رہے ہے تمہارے پاس موجود ہے, لیکن پھر بھی قرضہ لو بولے تھوڑا سا ہی صحیح. اس میں ایک مثال سے واضح کروں. دیکھیں اکثر ہم اور آپ زیارتوں میں آتے ہیں, یا ہوتا ہے کہ گھروں پر فاتحہ دیا جاتا ہے, نذر دی جاتی ہے, فاتحہ دیا جاتا ہے. گھر پر کسی مرحوم کی, والد کی, والدہ کی یا اجداد میں کسی کی نذر رکھی گئی, تو اس کے لیے جب نذر رکھی گئی تو فقط اور فقط اسی کا ہی نام لے کر فاتحہ پڑھ کے اس کو بخش دیا جاتا ہے, اسی کو بخش دیا جاتا ہے. یا مثلا آپ زیارت پہ آئے, تو جب زیارت پہ آدمی آتا ہے تو نیت کر لیتا اپنی طرف سے, نیت کرنے کے بعد اور اس کے بعد زیارت پڑھ کے اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے. اپنی زیارت پہ آیا تھا, اس نے اپنی زیارت کی اور اس کے بعد ختم کر دی. اگر یاد آ گیا کسی نے کہا تھا تو اس کو بھی کر لیا جاتا. لیکن اکثراً بیشتر اوقات یہیں پر ہوتا ہے, انسان اپنی ہی زیارت کر کے اور اسے ختم کر دیتا ہے. اپنی زیارت نظر کیا اپنے مرحوم کی اور ختم کر دیا. بہرحال کسی جگہ پر کربلا یا کہیں بہار میں زیارت پڑھا رہا تھا, قافلے میں تھا, زیارت پڑھا رہا تھا, اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ نیت کی. معصوم نے کیا کہا کہ زیارت پہ جاؤ, قرضہ لے کر جاؤ. ایک یہ حدیث کا فقرہ. دوسرا فقرہ معصوم نے فرمایا زیارت پہ جاؤ ولو تمہارے پاس ہے, قرضہ لو ولو تھوڑا سا ہی صحیح. دونوں فقرے, دونوں اس کے جز. بہرحال کسی جگہ پہ زیارت پڑھا رہا تھا میں, یہ معصومین کی نصیحتوں میں معصوم کی, تو نیت کروائی میں نے کہ زیارت پڑھتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, بیوی بچوں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, جان پہچان والوں کی طرف سے, جملہ قبر مومنین مومنات کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, اعزاء و اقارب کی طرف سے, پڑوسیوں کی طرف سے, جن لوگوں نے اجتماع سے دعا کہا ان کی طرف سے, اور اس کے بعد آخر میں جملہ قبر مومنین مومنات کی طرف سے قربتاً الی اللہ. زیارت تو پڑھا دی, زیارت تو پڑھ لی میں, زیارت تو ہو گئی. اب جب جیسی زیارت ختم ہوئی تو ایک صاحب نے مجھے پکڑ لیا, کہا مولانا صاحب آپ سے کام ہے. میں نے کہا بسم اللہ, کیا کام ہے فرمائیے. کہنے قبلہ بہت مشکل سے پیسہ جمع کر کے میں آیا تھا, بڑی مشکل سے میں زیارت پہ آیا تھا قبلہ, قرضہ ورضہ لے کے بڑی مصیبت سے میں آیا تھا, اور آپ نے فری میں سب کو اٹھا کے بانٹ ڈالا. اتنی مصیبت سے میں یہاں زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ نے سب کو اٹھا کے بانٹ دیا, میرے لیے بچا ہی کیا. آپ نے تو رشتہ داروں کو بھی دے دیا, مرحومین کو دے دیا, اور جو بچہ پوچھا تھا وہ بھی جملہ قبر مومنین مومنات کو دے دیا. پھر میرے پاس بچا ہی کیا, سب تو چلا گیا, اب میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ آداب زیارت میں سے تم نے ان فقرات کو شاید نہیں پڑھا. معصوم نے 2 جملے کہے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم معصومین کی اور میرے اجداد آقا حسین کی, مولا رضا کی, ان سب کی زیارت کے لیے جاؤ, ورنہ قرضہ لے کر ہی کیوں نہ تمہیں جانا پڑے, ان کی زیارت کے لیے جاؤ. پھر معصوم نے کہا اگر تمہارے پاس ہے زیارت کے لیے جاؤ, لیکن پھر بھی قرضہ لے کر جاؤ. تو کہا کہ اس سے اور حدیث سے اور یہ زیارت پڑھانے سے کیا رکھ. ہم نے کہا بس ہو گیا, نتیجہ آپ کو مل گیا, نتیجہ آپ کو مل گیا.
یہ اس وقت جو میں نے زیارت پڑھائی، جو زیارت آپ نے پڑھی، معصوم کی بات یہاں پر آ کے واضح ہو گئی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم زیارت کے لیے گئے، شاید کسی کی دعا تمہیں وہاں کھینچ کر لے کر تو چلی گئی، شاید تمہارا کوئی نیک اعمال ایسا تھا جو تمہیں وہاں لے کر چلا گیا، لیکن وہاں پہنچ تو گئے، زیارت تو کر لی، لیکن کسی ایسی بنا پر، کسی ایسے گناہ کی وجہ سے زیارت تو ہماری ہو گئی، لیکن شاید وہ ہماری زیارت رد ہو گئی، قبول نہ ہوئی۔ زیارت ہمارے تھے، ہم نے اپنی زیارت پڑھ لی، زیارت پڑھ جب یہاں سے گئے، شاید کسی کی دعا نہیں معلوم کون سی چیز کون سے ہماری نیکی ہمیں کھینچ تو لائی یہاں تک، ہم آ تو گئے یہاں تک، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جب ہم یہاں آ گئے، اب یہاں پڑھتے شاید کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا گناہ، ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری وہ زیارت قبول نہ ہوئی۔ ہماری محنت تو گئی، اتنی زحمتیں ہم نے کی تو سب چلی گئی۔ اب یہاں سے واضح ہو گیا، معصوم نے فرمایا زیارت پہ جاؤ، ولو قرضہ لے کے چاہے تھوڑا سا ہی صحیح۔ اب جب ہم زیارت پہ آئے، جب ہم زیارت پہ پہنچے، تو جس وقت ہم نے زیارت پڑھنا شروع کیا، جب زیارت اس مقام پر پہنچ گئے، جب اس منزل پر پہنچ گئے، تو ہمیں یاد آ گیا فلاں صاحب سے بھی ہم قرضہ لے کر آئے تھے۔ توجہ بتا لی میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں فلاں صاحب سے قرضہ لے کر آیا تھا، فلاں صاحب سے وہ تھوڑا سا ہی وہاں سے میں پیسہ لے کر آیا تھا۔ اب ان کے بھی آپ کے ذہن میں نام آتے چلے گئے، ان کے بھی نام بڑھتے گئے۔ جس وقت زیارت آپ نے پڑھی، جب زیارت آپ نے شروع کی، تو اس وقت جب زیارت آپ پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سب کی نیت کی، اپنے رشتہ داروں کی بھی کی، عزیز و اقارب کی بھی کی، دوستوں کی بھی کی، جان پہچان والوں کی بھی، نہیں معلوم اس میں کس کی زیارت قبول ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری بھی زیارت قبول ہو جائے۔ ایک سلام ہے محمد لیکن سے بہتر سوال ہے محمد وآل محمد۔ معصومین نے ہمیں سارے طریقے بتائے۔ اسی طریقے سے نظر، جب نظر کرتے ہیں، نظر میں خالی اپنے دادا، اپنے والد، اپنے مرحوم کو نہ کیا کریں، اس میں جتنے نام بڑھتے جائیں گے اتنا ہی اس میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، ثواب میں اور اجر میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ معصومین نے ساری چیزیں بتا، ذرا سی چیزیں سے بہت سی چیزیں لے سکتے ہیں۔ معصوم نے یہاں پر فرمایا جو مولا کی نصیحتوں میں سے چھٹے امام کے آقا فرماتے ہیں، مولانا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، مولانا فرمایا کہ احذر من الناس ثلاثہ۔ مولانا فرماتے ہیں، دیکھیے معصوم کا فرمان ہے، اسے گٹھا بنا کر رکھ لیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ احذر من الناس ثلاثہ، مولانا فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگوں سے بچو، 3 طرح کے لوگوں سے بچو اور دوری اختیار کرو۔ پہلا شخص کون ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کیا؟ الخائن۔ پہلا شخص وہ ہے جو خیانت کرتا ہو، دھوکہ دیتا، دھوکے باز انسان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس سے دوری کرو، اس خائن سے دوری کرو، جو خیانت کرتا ہے، یعنی جو منافقت کرتا ہے، جو منافقت کرتا، دوست بنا ہوا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے ہیں، لیکن پشت پر خنجر موقع پانے پر بھوک دیتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ احذر من الناس ثلاثہ، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے دوری اختیار کرو۔ پہلا کون شخص ہے؟ خائن، جو خیانت کرتا ہے۔ کیوں؟ مولانا فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ مَنْ خَانَ لَكَ خَانُكَ، کیونکہ اگر آج اس نے تیرے لیے کسی سے خیانت کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہماری خوشی کے لیے، تو کل یہ اپنے لیے تجھ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ آج میری خوشی کے لیے، آج مجھ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ خیانت کر دی، کسی کو مال حرام کر دیا، کسی کا حق غصب کر دیا، اس کے حق میں اگر انصاف ہونا تھا یہ جا کر اس نے الٹی گواہی وہاں پر دی۔ اگر آج اس نے تمہارے لیے اگر یہ کیا ہے تو کل یہ اپنے مفاد کے لیے بھی تمہارے ساتھ خیانت کر سکتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں احذر
ایسے شخص کے جو خائن ہے، بہت سے تاریخ میں خائن گزرے ہیں، معصومین کی بارگاہوں میں رہے، ان کے ساتھ ہم پیادہ ہونے والا رہے، لیکن دوسروں کے ساتھ جا کر ملتے رہے. ایک صلوات محمد وآل محمد. دوسرا شخص کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں نمام. نمام کیا؟ اپنی اردو زبان میں، اپنی اصطلاح میں جسے چغل خور کہتے ہیں، چغلی کرنے والا. ہماری سنی آپ سے جا کر بتا دی، آپ کی سنی ان سے جا کر بتا دی. یہ ایسی شے ہے کہتے جیسے جنگل میں ماچس لگا دینا. نمام یعنی اچھے اچھے گھرانوں کو تباہ کر دیتی تھی، دوستیاں جو نفاق میں بدل جاتی ہیں، خاندان میں جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ دوست جو بچپن سے ایک تھا لیکن ایک ذرا سی بات ادھر سے اٹھا کر ادھر لے جانا، آپس میں یہ انفراق یہ پیدا کر دیتا ہے، جدائی اس میں پیدا کر دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اس سے دوری کرو. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ من، پہلی چیز مولا نے کہا تھا جو خیانت کرے، وہ خائن انسان، اس سے دوری کرنا. دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ من نم الیک سینم الیک. جو شخص آج تمہارے لیے چغلخوری تمہارے پاس آ کر کر رہا ہے تمہاری خوشنودی کے لیے، کل آمادہ رہو، آگاہ رہو کہ انسان کل تمہاری بھی بات دوسروں کو جا کر بتا سکتا ہے. آج خوش مت ہوئے ہم کہ اگر کسی کی بات آ کر وہ مجھ کو بتا رہا ہے، کسی کی چغلی مجھ سے آ کر کر رہا ہے. معصومین کے نصائح ہیں، یہ نصیحتیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں اگر آج تم کو خوش کرنے کے لیے یہ انسان تمہاری خوشنودی کے لیے آج دوسروں کی باتیں آ کر بتا رہا ہے تو کل اس سے بچے رہنا. یہ کل تمہاری باتیں دوسروں کو بھی جا کر بتا سکتا ہے. بڑے واقعات چغلخور اور نمام، اس کے بڑے واقعات نقل کیے گئے ہیں. وقت میں اتنی گنجائش سے ایک واقعہ بیان کروں انشاءاللہ ربط مسائل. جناب موسیٰ کا زمانہ یاد ہوگا آپ کو، واقعہ بارہا سنا ہے. جناب موسیٰ کا زمانہ، قحط آ گیا، قحطی پڑی، ایسا قحط کہ انسان تو انسان، جانور بھی مرنے لگے، ایسی سخت قحطی. آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. آج یہ مالوں سے برکتوں کا چھن جانا، آج یہ ہماری زندگیوں میں جو خیر و برکت کا اٹھ جانا، یہ ساری چیزیں یہی سب ہیں. یہ سب یہی سب ہے کہ اس زمانے میں جب یہ سب کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں ساری چیزیں سامنے آ جایا کرتی تھی. یہ تو جناب رسول خدا کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آتے کھلے ہوئے، لیکن عذاب آتے ہیں ایسے کہ جسے ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن عذاب ہوتا ہے. آپ ایک سیب، ایک انار، لے کر آتے ہیں، ایک سامنے بیٹھتے ہیں کہ سیب کو ہم بیٹھ کے ایک ساتھ نوشیجان کریں. نہ کہیں سوراخ ہے، نہ کہیں سڑا ہے، نہ کہیں گلا ہے. بیچ سے چھری ماری، شاخ کیا گیا، وسط میں کیا دیکھا؟ سڑا ہوا، کیڑے پڑے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی یہی چھوٹے موٹے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا ان چیزوں سے خیر و برکت کو چھین رہا ہے، لیکن ہمارا آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. جناب موسیٰ کا زمانہ، کہتے قحطی پڑ گئی. جناب موسیٰ پریشان، پوری قوم ہلاک ہو رہی، پریشان ہو گئے. آتے ہیں خدا کے بارگاہ میں، بات کرتے ہیں، کہتے پروردگار کیا بات ہے، یہ اتنا عذاب کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ندا اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک نمام ہے، تمہاری قوم میں ایک نمام ہے، ایک چغلخور ہے. کہتے اچھا یہ اسی کی وجہ سے سارا عذاب آیا؟ کہاں، یہ سارا عذاب اسی کی وجہ سے آیا کہ ساری قوم کو لڑا رکھا ہے اس نے. ایک نمام ہے. اللہ کا شکر بہرحال ہمارے درمیان تو کوئی نہیں ہے، اگر ہوگا توبہ کر لیں گے. صلوات ہے محمد وآلہ محمد. لیکن اس سے بہتر صلوات ہے محمد وآلہ محمد. کہتے جناب موسیٰ آئے، آنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، کہا پروردگار سے میں نے دوا ڈھونڈ لی ہے، ہماری قوم میں ایک شخص ایسا گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے ساری قوم کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے. ہماری قوم کے اندر یہاں پہ ایک چغلخور موجود ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ اس کی وجہ سے ساری قوم اس وقت جو ہے پریشان ہے، عذاب آیا ہوا ہے. کہتے وہ شخص اتنے لوگوں کے درمیان اگر کوئی ہو کیسے کہہ دے گا کہ میں ہوں؟
कि मेरी वजह से तो भूखे मर रहे, ये तो ऐसे खा जाएंगे उसको काट के, मेरी वजह से सारा अज़ाब आया हुआ। कहते हैं चुप चुप, सर को झुकाता है, कहते खुदा ये गलत किया मैंने, परवरदिगार ये मैंने सही नहीं किया, मेरी वजह से ये सारा अज़ाब आया हुआ। खुदा बख्श दे, गफूर है, रहीम है, बख्शने वाला है, तेरी बारगाह से कोई वापस नहीं गया है, मैं सिद्ध के दिल से तुझसे तौबा कर रहा हूँ। ये खुदाया अनजाने में गुनाह हुआ है, ये जानबूझकर मैंने किया है, खुदा मुझे माफ कर दे। कहते जनाब मूसा सदा देते रहे, सदा देते रहे, किसी ने कुछ न कहा। आए, वापस आए, पहुंचे पहाड़ के ऊपर, खुदा से गुफ्तगू हुई। परवरदिगार, वो चुगलखोर अपने आप को जाहिर करने के लिए तैयार नहीं, बता ही नहीं रहा है कि कौन है, किसकी वजह से अजाब। क्या करूं परवरदिगार, तो बेहतर जानता है, बता दे वो कौन है। एक खुदा है, उसका नाम बता दे कि मैं जाकर वाज़े कर दूं, उसको ले आऊं सामने। कहते मूसा, जब उसने ये काम किया था तो मैंने उसके गुनाह को छुपाया था, आज जब उसने तौबा कर ली है तो मैं उसका नाम बता दूं। ए मूसा, आज जब उसने तौबा कर ली, अपने गुनाह पे नादिम हो चुका है, तो मैं उसका नाम कैसे बता सकता हूं। कहते जनाब मूसा पलट कर आए, देखा सारी चीजें बहाली आ चुकी थी, सारी चीजें बरतरफ हो चुकी थी। मौला ने फरमाया, मौला की नसीहत है, बचो, एहज़िर, दूरी अख्तियार करो। किससे? 3 तरह के लोगों से, एक खाइन से, दूसरे नमाम से, तीसरे जालिम से। जालिम से, आज जो हुकूमतें हैं या जो लोग हैं, अगर वो जुल्म कर रहे, अगर उनका हम साथ देंगे तो सय्यद मौत। आज अगर तुम उनके जुल्म पर खामोश रहोगे तो कल तुम्हारी तरफ ये जुल्म पलट कर आ जाएगा। आज देख रहे हैं शियत पर जगह जगह जुल्म हो रहा है, हर जगह जुल्म हो रहा है, लेबनान में, सीरिया में, बहरैन में, यमन में, जगह जगह पर जुल्म हो रहा है। अगर इस जुल्म पर खामोश रहोगे तो कल तुम पर भी जुल्म होगा, लोग खामोश रहेंगे। कल तुम पर भी जुल्म होगा, लोग खामोश रहेंगे। मौला फरमाते हैं, मजलूम का साथ दो, जालिम से दूरी अख्तियार करो, जिस तरह से भी हो सके, जान से, माल से, हर तरह से, जिस तरह से हो सके, जालिम से दूरी अख्तियार करो। अगर उसके जुल्म पर तुम चुपचाप रहे तो कल ये जुल्म तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा, कल ये मुसीबतें तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगी। मासूम ने हमको बता, फिर आखिर में मौला फरमाते, एहज़िर, 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 बच्चो, बच्चो, बच्चो। ये मासूम हमें फरमा रहे हैं, मासूमीन की नसीहतें हैं, उनके पे तो नसीहतें हैं, मासूमीन की नसीहतें। अगर बताई हुई बातों पर अमल किया जाए तो हमारी सारी जिंदगी खुद ब खुद गुलजार हो जाएगी। आज जुल्म की इंतहा, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, तरह तरह से लोग शहीद किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों से आवाजें उठी, लेकिन जिस तरह से उठना चाहिए थी वो आवाजें न उठी। खून के सैलाब बहे, खून के दरिया बहे। आज एहसान है और करम है उन जवानों का कि जिन्होंने खून दिया और खून देने के बाद शहजादी कौनैन की बड़ी बेटी ज़ैनब के रोजे को बचाया। आज हर किसी के दिल में दुआ है, तमन्ना है कि खुदाया किसी तरह ज़ैनब की बारगाह देखना नसीब कर दे। बड़ी मसलूम है ये बीबी, जिसे न जिंदगी में चैन लेने दिया गया, न शहादत के बाद चैन लेने दिया गया। धीरे धीरे मुहर्रम भी इख्तिताम पर पहुंच गया। यही सोच के निकले थे चलेंगे और चलकर पुरसा देंगे, लेकिन दिल भर के पुरसा न दे सके। आप आए हैं इस गरीब की बारगाह में, इस मासूम की बारगाह में, 2 जुमले सुन ले मेरे। मौला इमाम रजा की ज़बानी मसाइब सुनिए आका हुसैन की। इस आले अथार पे वो जुल्म हुए हैं, वाक़ई इंतहा हो गई जुल्म की। जो अहले बैत अथार पे जुल्म किए गए हैं, इंतहा है उस जुल्म। मौला इमाम रजा फरमाते हैं, आका के जुमले हैं, तेरे पुरसा, क्या पता ये रातें नसीब हो इस बारगाह में ना।
कल का दिन अभी गुजरा है, चौथे इमाम की शहादत का दिन गुजरा है। आज चौथे इमाम की शाम गरीबा है, उस मासूम की शाम गरीबा है और रज़ाए गरीब की बारगाह में हम लोग बैठे हैं। मौला फरमाते हैं, अल्लाह के जुमले सुने, यब्न शबीब इन कुंता बाखियन लिशै फबकी लिजद्दी अल हुसैन अल गरीब। मौला इमाम रज़ा इरशाद फरमाते हैं, ए शबीब के बेटे, अगर कभी तुम्हें मुझ पे रोने का दिल करे तो मेरे जद हुसैन की मुसीबत को याद करना। आका फरमाते हैं, अल्लज़ी यज़बहूना कज़बहिल कब्श, क्योंकि मेरे जद हुसैन को एक जानवर की तरह ज़िबा करना। मेरे जद हुसैन को एक कुर्बानी के जानवर की तरह ज़िबा कर दिया। शबीब के बेटे ने हाथों को जोड़ा, आका आपने अपने जद हुसैन की मिसाल एक कुर्बानी के जानवर से क्यों दी? सुने इस गरीब का जुमला। मौला रज़ा फरमाते हैं, शबीब के बेटे, तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे कस्बे में जानवर ज़िबा किए जाते, लोग कुर्बानी के जानवर को देख देख कर ज़िबा होते गुजर जाते। मौला फरमाते, किसी को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती। रावी का मौला रज़ा ने सर सीना पीटा, वाह जद्दा, वाह जद्दा, हाय करबला में लाखों के मजमे में ज़हरा के लाल को एक कुर्बानी के जानवर, ज़हरा के लाल को एक कुर्बानी के जानवर की तरह ज़िबा कर डाला। एक भी मुसलमान आगे न बढ़ा जो पढ़ के कहता, अरे से ज़हरा ने चक किया। जुमला सुने मौला रज़ा की ज़बानी। आका इरशाद फरमाते हैं, ए शबीब के बेटे सुनो, जब जानवर ज़िबा किया जाता है, शरीयत ने जानवर को ज़िबा करने के आदाब रखे हैं। मेरी माँ और बहनों, मुझे माफ करना, मेरे भाइयों, अगर जुमला सख्त हो तो मुझे माफ करना। मौला फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ए शबीब के बेटे, जब जानवर को ज़िबा करना हो तो पहले उसे पानी के पास, पहले उसे पानी के पास ले जाकर छोड़ दो। जब 3 मर्तबा अपनी मर्जी से मुंह को हटाए तब उसे ज़िबा करना। मौला फरमाते हैं, ए शबीब के बेटे, शरीयत ने एक और कानून रखा है, जब जानवर को ज़िबा किया जाए, दूसरा जानवर उसे ज़िबा होता न दे। कहते मौला ने एक चीज
भी अपने भैया को सिभा। आखिरी जुमला, आखिरी फिक्रा दे ले ऐसी पुरसा शहजादी आपके पुरसा हदने है। ए मेरे अजीजों, अपने वतनों में मजलिस करना और ये आगा रजा की बारगाह। इस वक्त मौला रजा पुरसा देने के लिए और लेने के लिए तैयार है। आता ये मौला रजा मुझे माफ करिएगा। मौला फरमाते हैं, ए शबीब के बेटे, जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो शरीयत ने कार कानून रखा है कि इस पर जरूर अमल किया जाए कि जब जानवर को ज़िबा करना हो छुरी तेज हो। मौला फरमाते हैं, जब जानवर को ज़िबा किया जाए छुरी तेज होना चाहिए। रावी कहता है, अब आका रजा ने एक ऐसी चीख मारी, मेरा मौला बेहोश होकर जमीन पर। कहते शबीब के बेटे ने आका को बेदार किया। कहते मौला की आंखें खुली, हिचकियां बंधी हुई। मौला फरमाते, शबीब के बेटे, अरे सिमरे लईन ने मेरे जद हुसैन को कुंद खंजर से ज़िबा तो करना चाहा, लेकिन ज़िबा करना चाहा ज़ियारत नाहिया के फिक्र। मौला